بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سٹوری البم میں خوش آمدید۔ جنوری 1947 کی شدید ایک یکبستہ صبح سویرے حی علی الفلاح کی آواز پر حسب معمول کلثوم کی آنکھیں پھٹ سے کھل پڑیں۔ ابھی اٹھتی ہوئی اس نے کروٹ بدل کر تکیہ منہ پر رکھ لیا، برآمدے کی دروازے کی کنڈی کھول کر باہر صحن میں نکل آئی۔ مسجد سے اذان کی آواز بھی جاری تھی، اور یہ آواز کسی اور کی نہیں، ابا جی کی تھی۔ اس کے ابا محلے کی مسجد کے مؤذن تھے اور گھنٹہ بھر پہلے ہی وضو کر کے مسجد کے لیے روانہ ہو چکے تھے۔ کلثوم نے جلدی جلدی آستینیں چڑھائیں اور صحن میں رکھے لکڑی کے پیڑے پر بیٹھ کر وضو کرنے لگی۔ ٹھنڈے یخ پانی نے جیسے اس کے ہاتھ پاؤں جما دیے۔ قدرے پرے رکھی لکڑی کی چوکی پر طے کر کے رکھی جائے نماز کو اس نے سیدھا کیا اور اس پر نماز پڑھنے لگی۔ سردی سے اس کے باقاعدہ دانت بج رہے تھے۔ اسٹور میں گندم کی بوری کی آڑ میں کئی گھنٹوں میں چھپا وجوب کب سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا تھا۔ کلثوم نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ جہاں نماز طے کر کے اس نے دوبارہ اپنے کمرے کا رخ کیا۔ امی اور دادی کے کمرے کا دروازہ ابھی بند تھا۔ اسٹور کے قریب سے گزرتی ہوئی اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اس نے آہستہ سے اسٹور میں جھانکا۔ ایک لمبا چوڑا وجود، تمام چہرہ سیاہ کپڑے میں چھپایا ہوا۔ کلثوم کا دل خوف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی کہ اس شخص نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایک ہاتھ سے مضبوطی سے کلثوم کا منہ بند کیا۔ گھنٹے بعد جب کانپتی ہوئی کلثوم اپنے کمرے میں واپس لوٹی تو اس کے 19 سالہ دنیا اندھیر ہو گئی تھی۔ نقاب پوش کب کا فرار ہو چکا تھا۔ کلثوم اپنی چیخوں کو روکنے کے لیے اپنا دوپٹہ منہ میں گھسائے دے رہی تھی۔ صبح امی اور دادی اس کی حالت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ اس کو تیز بخار چڑھ گیا اور اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ پھر صبح ٹھنڈے پانی سے وضو کر لیا ہوگا۔ اس کی دادی بڑبڑا رہی تھی، کتنی دفعہ کہا کہ پانی گرم کر لیا کر۔ اس لڑکی کو سستی، کاش میں صبح کے لیے نہ اٹھتی۔ کلثوم کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کاش اس صبح اذان کی آواز میرے کانوں میں نہ گونجی ہوتی۔ وہ نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ دن پر دن گزرتے گئے۔ کلثوم کی حالت قدرے سنبھل گئی، مگر اس صبح کے بعد وہ فجر کے لیے نہ اٹھی۔ اذان پر آنکھ حسب معمول کھل جاتی، مگر وہ اپنے بستر پر بڑے کانپتی رہتی۔ کلثوم کی حالت تو بہتر ہو رہی تھی، مگر ملک کے حالات شدید بگڑ رہے تھے۔ کلثوم کے ماں باپ اور دادی بے حد خوفزدہ تھے۔ ایک تو مسلمان، پھر مسجد کے مؤذن، بے حد غریب جو گنتی کے چند مسلمان گھرانے تھے، وہ سب خوفزدہ تھے۔ جن گھروں میں جوان لڑکیاں تھیں، ان کا تو خوف کئی زیادہ گناہ تھا۔ کئی تو اپنی کم عمر لڑکیوں کی بنا دیکھے بھلے شادیاں کر دی تھی۔ کلثوم کی ماں کلثوم کی جلد از جلد شادی کر دینا چاہتی تھی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ کلثوم بے حد بد شکل تھی۔ ایک تو سانولی رنگت، اور پھر اس پر بچپن میں نکل آنے والی چیچک نے سارا چہرہ بھر دیا۔ ان کے گھر رشتہ تو لے آتے، مگر کلثوم کو دیکھ کر الٹے پاؤں لوٹ جاتے۔ کلثوم کی سب سہیلیاں اپنے گھروں کی ہو گئی، اور اب تو چند مہینوں سے ملک کے حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے۔ عورتوں نے تو گھر سے نکلنا ختم کر دیا۔ کلثوم اور اس کا شریف مختصر گھرانہ بھی بے حد خوفزدہ تھا۔ مرد کے نام پر گھر میں صرف کمزور مؤذن صاحب تھے اور 3 خواتین۔ ویسے تو کلثوم کی ماں کو خدا کی ذات کے بعد کلثوم کی بدصورتی پر پورا بھروسہ تھا کہ اس پر کوئی دوسری نظر نہیں ڈالے گا، اور اس رات والے واقعے کے بعد کلثوم کی ماں کے علم میں نہ تھا کہ یہ بات سچ ہی ثابت ہو گئی۔ پھر 14 اگست 1947 کا دن آ گیا۔ بٹوارہ ہوا۔ وہ نہ جانے کیسے جان بچانے میں کامیاب ہو گئی اور مسلمانوں کے قافلے میں شامل ہو کر پاکستان پہنچ گئی۔ زخمیوں سے چور دل، تھکا ٹوٹا جسم، ویران آنکھیں لے کر مہینوں تک تو اسے سمجھ نہ آ سکی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ کون سی قیامت گزر گئی یا بھی گزرنا باقی ہے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ جیسے تیسے حسب دستور جسم کے زخم بھرنے لگے اور نیند بھی آنے لگی۔ شروع میں تو آدھی رات کے بعد ڈراؤنے خواب والوں بھرپور کسی شکول کی عمارت تھی، جس کو بے سہارا ماجر لڑکیوں عورتوں کا کیمپ بنایا گیا۔ کلثوم جس عورت کو کہانی سناتی، اس کو لگتا سب سے زیادہ تکلیف اس نے اٹھائی ہے، مگر اگلی کی کہانی اس سے بڑھ کر اذیت ناک ہوتی۔ کئی لڑکیاں کنواری تھی، کئی کے ساتھ ان کے بچے، سب اپنوں سے بچھڑی ہوئی تھی، کئی کے اپنے گمشدہ تھے۔ کلثوم اس اعتبار سے بالکل مطمئن تھی، اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، کوئی گمشدہ نہیں تھا۔ اماں دادی سب خوش تھے، اچھی جگہ تھے۔ کلثوم کو اکثر خواب میں نظر آتے تھے۔ مہینوں پر مہینے گزر گئے۔ کئی خوش نصیب عورتوں کے بچھڑے رشتہ دار ان کو آ کر لے گئے۔ کئی لڑکیوں کے کیمپ میں ہی رشتے آ گئے اور سادہ کپڑوں میں رخصت ہو گئی۔ بہت سے لوگ کلثوم کا رشتہ بھی لے کر آئے، مگر انتہائی نیک دل بے لوث ہونے کے باوجود کلثوم کا چہرہ دیکھ کر چپ چاپ لوٹ گئے، یا کیمپ کی کسی خوبصورت لڑکی کو بیاہ کر لے گئے۔ کلثوم کی یہ صورتحال نئی نہیں تھی، وہ اس اذیت سے کئی مرتبہ گزر چکی تھی۔ میری شادی نہیں ہو سکتی، اس نے خود کو سمجھا لیا تھا۔ پھر ایک دن کیمپ کی باجی نسیمہ نے اس کو اپنے کمرے میں بلایا۔ باجی کلثوم ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو کلثوم؟ فرشتہ صفت نسیمہ نے پیار سے کلثوم کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ٹھیک ہوں باجی۔ کلثوم کے ہونٹوں پر پھیکی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ کتنی عمر ہو گئی ہے بیٹی تمہاری؟ نسیمہ نے پیار سے پوچھا۔ جی کوئی 21 سال۔ کلثوم نے انگلیوں پر حساب لگایا۔ کیا خیال ہے
اب تمہیں اپنے گھر کا نہ کر دیا جائے؟ مگر کلثوم کی آنکھوں میں کئی منظر گھوم گئے جب کئی رشتے آئے اور دیکھنے والے واپس لوٹ گئے۔ اب ایسا نہیں ہوگا نسیم، اب ایسا نہیں ہوگا نسیمہ، باجی اس کا سوال بنا سوچے بھانپ گئی۔ انہوں نے تم کو دیکھ کر پسند کیا ہے۔ جب 14 اگست کو ہم نے پاکستان کی سالگرہ کا جشن منایا، بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے، تب تم کسی کو اتنی اچھی لگی کہ انہوں نے تمہارا رشتہ بھیج دیا ہے۔ کلثوم بے ہوش ہونے والی ہو گئی۔ اپنی 21 سالہ زندگی میں وہ کسی کو اچھی لگی تھی، اماں ابا اور دادی کے علاوہ، اور ہاں باجی نسیمہ کے علاوہ میں نے بھی اچھی طرح چھان بین کرا لی ہے۔ بہت اچھا لڑکا ہے، پیسے والا ہے، بس تمہاری ہاں کا انتظار ہے۔ کلثوم نے کچھ شرم اور حیرت سے نظریں جھکا لی۔ کیمپ کے عقب میں بنے بڑے سے میدان میں شادی کا پنڈال سجا ہوا تھا۔ ویسے تو کیمپ میں کئی مرتبہ شادی کی تقریب ہو چکی تھی، مگر آج تو جیسے رنگ ہی الگ تھا، کیونکہ آج شادی کا سارا انتظام کلثوم کے ہونے والے دلہا کی طرف سے کیا گیا۔ مہمانوں کے بیٹھنے کا شاندار انتظام اور ان کی ضیافت کے لیے بہترین کھانے، اور کلثوم کا جوڑا زیور جو بھی دیکھتا کلثوم کی قسمت پر رشک کرنے لگتا۔ اور سب سے قابل رشک چیز تو ایسی تھی کہ لڑکیاں در حقیقت ہاتھ کاٹنے والی ہوں گی۔ حد خوبرو نوجوان عالیشان کلثوم کا دلہا جو کسی مرد پر دوسری نظر نہ ڈالتی۔ باجی نسیمہ کی پہلی نظر اس قدر طویل ہو گئی، احساس ہونے پر انہوں نے گھبرا کر دلہے سے نظر ہٹا لی اور زیر لب ماشاء اللہ کئی بار دہرایا۔ کلثوم قیمتی سرخ جوڑے میں اس قدر معمولی لگ رہی تھی کہ میک اپ کرنے والی نے تھک کر ٹھنڈی سانس بھری۔ نکاح ہوا، چھوارے بٹے، رخصتی کا شور ہوا۔ کلثوم رخصت ہو کر اپنے سسرال پہنچ گئی۔ اپنے سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کر اپنے مہندی لگے سانولے ہاتھوں کو دیکھتی، نہ جانے کیا سوچی جا رہی تھی۔ اس کا بچپن، جوانی، سہیلیاں، پھر وہ خوفناک صبح۔ دروازہ آہستہ سے کھلا۔ کلثوم کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کوئی اندر آ کر اس کے عین سامنے بیٹھ گیا۔ السلام علیکم۔ اتنی خوبصورت آواز شاید اس نے پہلی مرتبہ سنی ہے۔ بے ساختہ اس نے آنکھیں اٹھا لی۔ اف یہ چہرہ مسکراتا ہوا، گورا نورانی پاک، آنکھیں سیاہ، چھوٹی سی داڑھی اور ماتھے پر سجدے کا نشان۔ بہتر ہوگا کہ سب سے پہلے آپ سے تعارف کروا دوں۔ وہ بہت پیار سے بولا۔ میرا نام عمر ہے، عمر فاروق، مگر یہ میرا پیدائشی نام نہیں ہے، میرا پیدائشی نام امر ہے، امر سنگھ۔ کلثوم نے دوبارہ گھبرا کر آنکھیں اٹھائی۔ گھبرائے نہیں، وہ جیسے اس کا سوال سمجھ گیا۔ میں اب مسلمان ہوں، پکا سچا مسلمان، جیسے آپ ہیں۔ میں آپ ایک کہانی سناتا ہوں، بلکہ ایک واقعہ سناتا ہوں۔ عمر نے کھنگال کر گلا صاف کیا۔ 2.5 سال پہلے مجھے ایک مشن سونپا گیا، اپنے محلے کے تمام امیر گھرانوں میں ڈاکہ ڈالنے کا مشن۔ میں رات ایک گھر میں چھپا رہا، پھر نیم اندھیرے ایک بزرگ کمرے سے نکلے۔ تیزی سے انہوں نے آستینیں چڑھائیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا۔ شدید ترین سردی میں وہ گھر سے نکل کر چلے گئے۔ آذان ہوئی، نوجوان لڑکی کمرے سے نکلی، سخت سردی میں آستینیں چڑھائی اور ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے خدا کے حضور کھڑی ہو گئی۔ کلثوم کو لگا کہ اس کا دل پسلیاں پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ میں اس گھر میں ڈاکہ ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اس لڑکی کو دیکھ کر میں چھپا رہا اور اس نے اپنی نماز مکمل کر لی۔ پھر میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور اس لڑکی کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیا جو میں نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کلثوم کی آنکھیں چھک گئی اور اس کے آنسو گرنے لگے۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ میں نے گناہوں سے توبہ کر لی اور غلط کام چھوڑ دیے۔ میں خود مسلمان ہو گیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، امر سے عمر بن گیا۔ نام میں تو بس پیش کا فرق ہے، مگر میری تمام زندگی زیر سے زبر ہو گئی۔ کلمہ پڑھتے ہی مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ کیا راز ہے۔ اذان کی آواز میں کون سا سحر چھپا ہے کہ مسلمان دن ہو یا رات گھر سے دیوانہ وار آستینیں چڑھاتے ہوئے وضو کرتے اور خدا کے حضور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سی پکار ہے جو خدا کی طرف سے ہوتی ہے اور بندہ ہاتھ باندھ کر خدا کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ عمر نے کلثوم کی طرف پیار بھری نظر ڈالی۔ میں نے خدا سے اپنے اس گناہ کی بہت معافی مانگی۔ میں نے خدا سے عرض کی کہ اگر اس نے میری توبہ قبول کی تو تم مجھے نظر آ جاؤ۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، پھر مسلمان ہو کر پاکستان آ گیا۔ خالی ہاتھ آیا تھا، مگر خدا نے بہت برکت دی کہ جس مٹی کو ہاتھ لگاتا وہ سونا بن جاتی، اور آخرکار تم مجھے مل ہی گئی۔ یعنی میری توبہ اور میری دعا خدا نے سن لی، خدا نے تو مجھے معاف کر دیا۔ اب تم مجھے معاف کرو گی؟ عمر نے کلثوم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کلثوم نے اپنے آنسو میں بھیگے ساولے ہاتھ عمر کے جوڑے ہوئے سفید ہاتھوں کے اوپر رکھ دیے اور اسے معاف کر دیا۔ اب عمر اور کلثوم دونوں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔